امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، ہم دونوں ڈرامہ ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی ایک رومانٹک کہانی ہے جو روایتی خوشی سے شادی کرنے والوں کے دھکیانوسی تصورات کو توڑ رہے ہیں۔ جن کے پاس کچھ بچے ہیں، تاہم عمر اور ماہی اس سے بہت مختلف ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچے بغیر اپنی شادی شدہ زندگی کو جاری رکھنے کا باہمی فیصلہ کیا ہے، تاہم سب کچھ تب بدل جاتا ہے جب ان کے گھر کے سامنے کے صحن میں ایک چھوٹی بچی رہ جاتی ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے پابند ہے۔ اس بچی کے پیچھے کی کہانی کو ایک دلکش اینیمیٹڈ انداز میں پیش کیا گیا ہے جسے نوجوان بچے نے بیان کیا ہے۔ اس ڈرامے کا نام پریشے ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 7 اقساط ہیں۔ نمبر 7، آخری اسٹیشن۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب خواتین کو شکار کے طور پر نہیں دکھانا ہے۔ خواتین پہلے سے ہی مضبوط ہیں یا خواتین کو اپنی کہانی کے ہیرو کے طور پر دکھانے کے بارے میں ہے۔ یہ منی سیریز آخری اسٹیشن ہمارے معاشرے کو دوچار کرنے والے اہم سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سیریز 7 الگ الگ خواتین کی کہانیوں کی پیروی کرتی ہے جو اتفاق سے اس وقت اکٹھی ہو جاتی ہیں جب وہ ایک ہی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے ان کا سفر آگے بڑھتا ہے، یہ 7 خواتین ایک دوسرے کے بارے میں مزید جانتی ہیں اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگرچہ وہ پہلے سے مختلف نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت ملتی جلتی ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 7 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، رفتہ رفتہ۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم ایک ایسے جوڑے کی افراتفری کی دنیا میں کودتے ہیں جن کا رشتہ جوش اور مایوسی کے درمیان اس سے زیادہ وفاداری اور تیزی سے بدلتا ہے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں یا میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ ان کے مستقل ساتھی کے طور پر ہنسی کے ساتھ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ حسن امام نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عفیفہ شیخ، عدنان سودھا، فیضان شیخ، علی گل ملا، ریحان شیخ، ہنا دل پذیر، شاہین خان، صحیفہ جبار خٹک اور زاویار نعمان اجاز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 7 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، رضیہ۔ منی سیریز خواتین کی حیثیت اور مسائل کے بارے میں معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہوئی بیٹی ہے جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کا بیان کرتی ہے اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا اور گھر کی روشنی بن گیا۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ نساء کرامت علی نے اس کی تخلیقی پروڈکشن کی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، شہیرہ جلیل الباسط، محب مرزا اور مومل شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہیریسمنٹ کا شکار ہیں، بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے،
وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ایک تھی لیلا۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح کے دھوکہ دہی کے معاملات سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کے تحفظ دینے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کی بازیابی کے بعد ہی وہ ان ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے جو ان کی اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگا دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو یاسر حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یاسر حسین، اقرا عزیز، فیصل بخاری، گل رانا، حسن احمد، نیر اجاز اور فریحہ جبین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہنا امان نے پروڈیوس کیا ہے اور اسے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 2، کانٹریکٹرز نگار اور راشد ایک بزرگ جوڑے کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے جو سارہ کے ساتھ اپنے کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ سارہ سے ناواقف اس کا ذاتی المیہ راشد اور نگار سے جڑا ہوا ہے، جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جرم انہیں سارہ کی گہرائی سے دیکھ بھال کرنے اور اسے اپنے بچے کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند سارہ کو راشد اور نگار نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کانٹریکٹ کلرز کے طور پر اپنے حقیقی پیشے کو چھپاتے ہیں۔ وہ سارہ کی تعلیم کو فنڈ دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار بدر سے ایک حتمی معاہدہ قبول کرتے ہیں، تاہم یہ آخری اسائنمنٹ ان کے لیے ابھی تک سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوتی ہے۔ سارہ نے بھی ان پر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا نگار اور راشد معاہدے کی تکمیل میں رکاوٹوں کو دور کر پائیں گے یا انہیں غیر متوقع دھچکے کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتی ہے۔ ایک نو بیاہتا جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی شک میں پڑ جاتا ہے۔ ہر گزرتے واقعے کے ساتھ کہانی کو باہر لانا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ کیا انصاف ملے گا یا اس خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال جرم کو پھنسانے کے لیے کافی ہوگا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔